بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمے پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون، جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ ان آیات کریمہ میں آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کافروں کا جو عقیدہ ہے اسے بیان فرمایا گیا۔ محققین کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں، ایک آسمانی دین، دوسرا مشرکانہ دین، اور تیسرا دہریہ دین۔ آسمانی دین والے یہ زندگی بعد موت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت، حشر و نشر، ان چیزوں کو مانتے ہیں، اہل ایمان بھی مانتے ہیں۔ دوسرے جو آسمانی دین والے ہیں جیسے عیسائی ہیں، اہل کتاب وغیرہ جو بھی، وہ بھی مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے مشرک ہیں یا دہریہ ہیں، چاہے وہ کسی زمانے میں ہو، کسی قوم میں ہو، کسی گروہ میں ہو، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، اور قیامت اور حشر و نشر کا بالکل ڈٹ کر کے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں یہاں پہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے، یعنی پختہ قسم کھائی، پکی قسم کھائی کہ اللہ جو ہے وہ مردے نہیں اٹھائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ ہر ایک کے سامنے یہ کافر سخت لہجے میں اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے عربوں کے دستور کے مطابق قسم کھاتے تھے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں جو بالکل گل سڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر کے پھر انسان بنا دے۔ یہ بالکل اس کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، اور ان کا جو یہ انکار تھا یہ تین چیزوں کا خود بخود انکار ہو جاتا تھا۔ یعنی انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار ہو گیا۔ حالانکہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو احکام پہنچائے۔ جب بندہ قیامت ہی کا انکار کر دے گا تو ان سب کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور پھر جزا و سزا کو بیان کرنے والی ہیں، اور قیامت کا جو بندہ انکار کر دے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دے، وہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، وعدن علی حقا، سچا وعدہ اس کے ذمہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جو ہے وہ تاکید کے ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام جو یہ کلام الہی سنانے کے لیے تشریف لائے اور قیامت کی جو تعلیم تمہیں دی کہ قیامت آ کر کے رہے گی، یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے مصیبت آنے سے پہلے تمہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اگر نہ بتایا جاتا اور تم پھنس جاتے تو کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے کرم فرمایا تمہیں پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہ پہلی بات کہ جس کا یہاں پر
بڑے تاکید کے ساتھ میں بڑی تاکید کے ساتھ میں یہاں پر اظہار کیا گیا۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو گناہ پائے جاتے ہیں، جو جتنی بھی آج برائیاں ہیں، ان کے پیچھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار موجود ہے۔ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو برائیوں میں نہیں پڑے گا، گناہوں میں نہیں پڑے گا، غلط کاموں میں نہیں پڑے گا۔ تو یہ جو انکار کرتے تھے اس کی دوسری اس کی وجہ یہ کہ قیامت کے انکار سے ایک بہت بڑے تجربے اور مشاہدے کا بھی انکار ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دن رات کہ کوئی دنیا میں کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی بندہ مظلوم ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی عیاشیوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی مظلوم ہو تو وہ حاکم کے پاس پہنچ نہیں پاتا، اور اگر کوئی حاکم کے پاس پہنچ گیا تو اس کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب حاکم کے پاس پہنچے تو گواہوں کا معاملہ آئے گا۔ اب کسی کے پاس گواہ ہوتے ہیں، گواہ کسی کے پاس نہیں ہوتے، اور گواہ ہیں بھی تو گواہی ان کی مانی جائے گی کہ گواہی نہیں مانی جائے گی، پھر فیصلہ کیسا ہوگا۔ پھر یہاں پر بہت سارے لوگ پیسہ دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ بھی کروا لیتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں اور فیصلہ بھی اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پاور رکھتے ہیں، وہ سفارش کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے مظلوم کو انصاف نہیں مل پاتا، ظالم تر ہوتا چلا جاتا ہے اور مظلوم جو ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تجربہ اس بات کی خود گواہی دیتا ہے کہ ضروری ہے کہ ایک دوسری زندگی ہو، اور اس زندگی کے اندر جو ہے وہ ہر مظلوم کو انصاف ملے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے، جس نے دنیا کے اندر غلط کام کیے ان کو سزا ملے، اچھے کام کیے ان کو اچھا اجر ملے۔ تو جو بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ جزا اور سزا کا جو پورا سسٹم ہے اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تردید کرتے ہوئے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ جو جس بات میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا، اور یہ قیامت کا دن جو ہے وہ مظلوم کو انصاف دینے کا دن ہے۔ اس دن مظلوم کو جو ہے صحیح طریقے سے انصاف ملے گا۔ آج دنیا کے اندر جو ظلم و ستم چھایا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو لوگ قانون کو فالو نہیں کرتے، یا قانون کو فالو کرتے ہیں تو وہ قانون انصاف دلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ضرورت ہے ایک ایسے قانون کی کہ صحیح معنوں میں مظلوم کو انصاف دلا سکے۔ قیامت کے میدان میں ظالم چھوٹ نہیں پائے گا، رشوت وہاں چلے گی نہیں، سفارش جھوٹی کوئی کرے گا تو کام آئے گی نہیں، اور کسی کا پاور جو ہے وہ ہوگا دنیا میں پاور، وہاں پہ کوئی پاور کسی کا جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوئی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے گواہوں کی جہاں تک بات ہے، کوئی اگر گواہی دے یا نہ دے، بندے کے ہاتھ پاؤں اس دن گواہی دیں گے۔ زمین پہ جس جگہ اس نے گناہ کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، اور کرامن کاتبین جو فرشتے بیٹھے ہوئے وہ گواہی دیں گے۔ تو گواہ بھی وہاں پر گواہی دینے والے موجود، اور جو ہے وہاں پر کوئی غلط سفارش چلنے والی نہیں، پیسوں سے کام چلنے والا نہیں، اور وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر انصاف کرنے والا خود پروردگار عالم ہے۔ تو وہاں پر کسی کے ساتھ میں ظلم ہونے کا بالکل ذرہ برابر بھی اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں انصاف دے گا۔ تو یہ کافر جو گناہ ہمیں مشغول ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کو مان لیں، دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کر لیں تو پھر گناہ نہیں کر پائیں گے، گناہ پہ روک لگ جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ یعنی جو انکار کرتے ہیں جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو پھر ان کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ تو جھوٹے تھے، سچا تو پروردگار کا فرمان ہی تھا، بے شک قیامت حق ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتائی گئی کہ اے نادانوں، آسمان اور زمین کا خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا یہ حال ہے۔ اللہ نے فرمایا انما قولنا لشیء، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ان نقول له کن فیکون، اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے تو پھر اللہ کی طاقت سے کون بچ پائے گا؟ تو اس دن کسی جو ہے وہ ظالم کے جو ہے وہ ایک بھی نہیں چلے گی، مظلوم کو انصاف مل کر کے رہے گا۔ یہ ایک اتنا ستھرا شاندار عقیدہ ہے
جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا. آج اگر آپ اپنے معاشرے پہ غور کریں تو اس عقیدے کو بندہ جب اپنے ذہن و فکر میں بٹا لے تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. آج آپ دیکھیں جو لوگ دنیا کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، قانون کو فالو کرتے ہیں، وہ جیل میں نہیں جائیں گے، لیکن قانون پہ چلنے کا ان کو ثواب کیا ملتا ہے؟ کیا انعام ملتا ہے؟ کوئی انعام نہیں ملتا. آج اگر ہم ہندوستان کے دستور کے مطابق چلیں تو ہم سزا سے تو بچ جائیں گے، لیکن ہم کو انعام کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ آخرت کا قانون بنایا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ اتنا شاندار قانون ہے کہ اس میں مجرم کو سزا تو ملے گی، لیکن جو اچھے طریقے سے زندگی گزارا ہے اس کو انعام بھی ملے گا، اس کو جنت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ اتنا ستھرا جو ہے وہ عقیدہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. دوسری بات یہ ہے جو دنیا کے قانون رہتے ہیں اس قانون سے ظالم تو بچتا ہی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں رہتی ہیں جو قانون وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. بند کمروں میں قانون نہیں پہنچتا، بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے اور دل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ قانون نہیں پہنچتا. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو یہاں پہ بیان فرمایا، یہ ایک ایسا شاندار عقیدہ ہے کہ اس میں آپ دل میں جو کر رہے ہیں اس کا بھی بدلہ ملے گا. آپ کو کسی سے حسد کر رہے ہیں، کینہ رکھ رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں تو اس کی سزا ملے گی. اگر کسی کے بارے میں نیک خیال رکھیں تو اس کی جزا بھی ملے گی. اور جو بند کمروں میں آپ گناہ کرتے ہیں، بند کمروں میں جو غلط کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اس کی بھی سزا جو ہے وہ دے گا. تو اب آپ دیکھیں یہ کافر ڈٹ کر کے انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، تو اسی لیے گناہ پہ روک نہیں لگی. وہ گناہ جو ہے دل کھول کے کرتے رہے، جرم کرتے رہے، ظلم کرتے رہے. لیکن جنہوں نے اس عقیدے کو مان لیا اب وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچنے لگے، بند کمروں میں بھی گناہ سے بچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے. اور قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ ہو کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو سارا حساب و کتاب ہوگا. اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ عقیدہ آج کے دور کے اندر تھوڑا اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج کل بہت سارے مسلمان بھی ایسی فکر اپنی پال رہے ہیں کہ آج عیش کر لو، آج مزے کر لو، کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا. وہ یہ باقاعدہ غیروں کی طرف سے یہ فکر لوگوں کی بنائی جا رہی ہے، کیونکہ جب بندہ یہ فکر بنا لے گا کہ آج مزے کر لو کل دیکھو کیا ہوتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ پوری طریقے سے دنیا دار ہو جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق کٹ جائے گا اور وہ دنیا کے اندر مگن ہو کر کے برباد ہو جائے گا. تو یہ اللہ سے تعلق توڑنے والی چیز ہے. بندہ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہر وقت اس کا تعلق اللہ سے جڑا رہے گا. یہ نہیں کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام کروں تاکہ اللہ کو میں راضی کر لوں، یہ کام کروں تاکہ میں اللہ کو راضی کر لوں. آج عام طور پر جو دنیا دار لوگ ہیں مسلمانوں میں، آپ ان کو دیکھیں دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ان کا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو اعتقاد ہے وہ اتنا مضبوط نہیں. تو دنیا میں وہ لوگ بالکل پھنسے ہوئے ہیں اور مادیت کے اندر بالکل جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ بلا وعدن علیہ حقا، ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمہ ہے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل پکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ عقیدہ بندے کو رکھنا چاہیے. اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ. تو اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے. بندوں پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں واجب کی ہیں لیکن اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں. جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے اپنے کرم سے جو ہے وہ اپنے لیے یہ کر لیا ہے کہ اپنے کرم سے بندوں کو یہ عطا فرمائے گا. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ایسا کرنا واجب ہے، اللہ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، نہیں. اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایسا کرے گا. تو یہ سترا عقیدہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا جس کی آج جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے.